الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أيها الناس اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی الذی خلقکم وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم
اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچو الذی جعل لکم الارض وہ پروردگار جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فراشا بچھونا والسماء بناء اور بنا دیا آسمان کو چھت وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی فأخرج به من الثمرات پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزقا لکم رزق تمہارے واسطے فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ ٹھہراؤ واسطے اللہ کے شریک وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم تو جانتے ہو آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو گزشتہ جمعہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے بارے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کو خطاب فرما کر اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور پھر اس کے بعد اس رب کی 2 صفات کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تو جو رب جو ذات تمہاری خالق ہے اور تمہاری پالنہار ہے پروردگار ہے وہ عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق ہے اور اس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا یہاں پر فرمایا والذین من قبلکم ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یہ نہیں فرمایا والذین من بعدکم کہ ان لوگوں کو پیدا کیا جو تمہارے بعد آنے والے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخری امت جس کا آپ خاتم الانبیاء ہیں آخری نبی اور آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا اور جو آنے کا دعویٰ کرے وہ کذاب دجال اور جھوٹا ہوگا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی اس لیے اللہ نے یہاں پر والذین من قبلکم فرمایا من بعدکم نہیں فرمایا اور فرمایا کہ
تم اپنے رب کی عبادت اس لیے کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ سکو۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، رب کی تیسری صفت بیان کی گئی کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ پہلی آیت کریمہ میں ان انعامات کا ذکر تھا کہ جو انسان کی ذات سے، انسان کی جسم سے، انسان کی جان سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کی نفس سے تعلق رکھتے ہیں، کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، دلائل انفسی نے کہا جاتا ہے۔ اب آفاقی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ارد گرد کے اندر انسان کی جان سے باہر، جو ارد گرد اللہ رب العزت نے نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان آفاقی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ان آفاقی نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر کیا وہ ہے زمین۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس رب نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دی۔ ایسا فرش کہ جو بالکل ملائم اور پانی کی طرح نرم نہیں ہے، کہ اس کے اوپر کوئی چیز قرار ہی نہ پکڑ سکے، اور نہ ایسا فرش ہے کہ جو پتھر کی طرح اور لوہے کی طرح سخت ہو کہ اس سے انسان اپنی ضرورت کا کوئی کام ہی نہ لے سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو نرمی اور سختی کے درمیان ایسا فرش بنا دیا کہ انسان اپنی ضروریات کی ساری چیزیں اس فرش سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ لوہے کی طرح زمین کا یہ فرش سخت ہوتا، انسان کھیتی باڑی نہ کر سکتا، اور اس کے اندر نہریں نہ کھود سکتا، کنویں نہ کھود سکتا، مکانات تعمیر نہ کر سکتا، اپنے مردے زمین کے اندر نہ چھپا سکتا، اللہ نے اس کو نرمی اور سختی کے درمیان میں بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ایسا فرش ہے کہ اس فرش کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف حصوں کے اندر مختلف صفات رکھ دی ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے مختلف ٹکڑے مختلف حیثیتیں رکھتے ہیں، کوئی ٹکڑا سخت ہے، کوئی نرم ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، اور کوئی ایسا ریتلا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر پیداوار کی صلاحیت ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر پیداوار کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وفی الارض قطع متجاورات، مختلف حصے زمین کے جو بنائے ان میں مختلف خاصیتیں رکھ دی، اور پھر زمین کے بعد حصے ایسے ہیں کہ اس کے اندر انسان ایک دانہ ڈالتا ہے، اس میں ایسی اللہ نے برکت رکھ دی کہ 700 دانے واپس ملتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
ایک دانہ ڈالا 7 بالیاں ہوگی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں تو 700 دانے مل گئے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہاں صرف جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں اور جھاڑ اور جنگاڑ کے سوا کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے اندر اللہ نے مختلف رنگتیں رکھ دی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ کوئی پہاڑ جو ہیں وہ سفید ہیں، کوئی سرخ ہیں اور کوئی سیاہ ہیں، مختلف رنگتیں اس کے اندر رکھ۔ اور پھر اسی زمین کو اللہ نے پانی کا معدن بنا دیا، ایسا ذخیرہ بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی کو زمین کے اندر تالابوں کی شکل میں، حوضوں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں محفوظ کر دیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ میں بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ جب وہ صبح کرے اللہ زمین کو حکم دے دے کہ جو پانی اس نے ذخیرہ کیا ہے اس کو جذب کر لے، تو وہ اپنی پینے کے لیے تر و تازہ اور میٹھا پانی کہاں سے لائے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ نے زمین کے اندر چشمے جاری کر دیے، چشمے رکھ دیے، نہریں جاری کر دی اور دریا بہا دیے، کوئی بڑے دریا ہیں کوئی چھوٹے ہیں۔ تو ایسا فرش ہے کہ اس کے اندر پانی کے سارے ذخائر جمع ہیں، اور پھر ایسا فرش کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ نے اس فرش کے اندر رکھ دی ہیں۔ کہیں پر اس زمین کے اندر سے سونا نکل رہا ہے، کہیں چاندی نکل رہی ہے، کہیں تانبا نکل رہا ہے، کہیں لوہا نکل رہا ہے، اور کہیں پر تیل نکل رہا ہے، کہیں پیٹرول نکل رہا ہے، کہیں گیس نکل رہی ہے، کہیں معدنیات قسم قسم کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں پر سنگ مرمر ہے، کہیں بڑے بڑے پتھر ہیں پہاڑوں کی صورت میں کہ جن کو اللہ نے اوتاد اور میخ بنا دیے زمین کے لیے، کہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں کہ اس کو انسان زینت کے طور پر اپنی انگوٹھیوں میں استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کے اندر طرح طرح کی معدنیات رکھی۔ تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور ایسا فرش کہ ساری ضروریات اور ساری چیزیں اس فرش کے اندر رکھ دی۔ اور پھر چوتھی صفت بیان فرمائی، والسماء بناء، زمین کو فرش بنایا، اور آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنا دیا۔ تو جس رب نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وہ وضو رب ہے، اس رب کی عبادت کر۔ آسمان کو کیسا چھت بنایا؟ فرمایا کہ ایسا چھت بنایا کہ اس کو بغیر ستونوں کے قائم کر دی، کہ تم دیکھتے ہو ایک چھوٹا سا چھت ہے، بغیر ستونوں کے وہ چھوٹا سا چھت قائم نہیں رہ سکتا، اور اللہ نے اتنا بڑا چھت بنا دی، اور اس چھت کو بغیر ستون کے قائم کی۔ الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فرجع البصر هل ترى من فطور، 7 آسمان بنائے. اب فرمائے انسان ان آسمانوں کے اندر تمہیں کوئی جوڑ نظر نہیں آئے. فرجع البصر، نگاہ اٹھا کر دیکھو، هل ترى من فطور، تمہیں کوئی اس کے اندر جوڑ، کوئی پھٹن، کوئی شق نظر آ رہی. فرجع البصر ثم مرجع البصر کرتین، دوبارہ پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر کے اور ہار کر کے لوٹ آئے گی، لیکن اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب پیدا نہیں کرتا. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے پیدا فرما دیا. ترونها، جس کو تم دیکھ رہے. تو جو رب تمہارا خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے، تمہارے عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین کو فرش بنایا اور اس فرش کے اندر ساری ضروریات رکھ دی، جس نے آسمان کا چھت بنایا اور ایسا چھت بنایا کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو ایسی ذات جو ہے وہ عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق ہے کہ انسان اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے اور اس کے سامنے اپنی پیشانی دے کے اس کو وحدہ لا شریک مانے. اعبدوا ربکم، اے وحدوا ربکم، اس کو ایک وحدہ لا شریک مان کر کے اس کے سامنے جھکو اور اس کی عبادت کرو. اب آگے اللہ رب العزت تیسری بات بیان فرما رہے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ لوگوں وہ ذات عبادت کے لائق ہے، اس ذات کی عبادت کرو جس ذات نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے پھل اور میوے تمہارے لیے پیدا کیے جو تمہارا رزق ہیں، اور تم انہیں کھاتے اور پیتے ہو. تو یہ اللہ رب العزت کی تیسری صفت بیان فرمائی اس آیت میں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. بظاہر بارش کا نزول، پانی کا اترنا بادلوں سے ہوتا ہے، اور اللہ نے یہاں پر آسمان کا ذکر کیا. فرمایا کہ یہاں پر سما کا ذکر کرنا یہ منافی نہیں ہے اس بات کے کہ بارش کا نزول بادلوں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بھی اوپر سے نیچے چیز آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے آئی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بڑا دیکھو تو وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اتارتے ہو اسے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے اس کو. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے بدلیوں سے پانی کو اتارا جو پانی سے بھری ہوئی تھی. تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش اتاری، پانی اتارا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق زمین سے پیدا کی.
پانی کے اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھ دی اور زمین کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کیفیت پیدا فرما دی کہ دونوں کے ملاپ سے طرح طرح کی نعمتیں زمین سے پیدا ہونے لگی، اور اللہ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے رزق بنا دی۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، کہ ہم نے پانی اوپر سے برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، اور پھر اس زمین کے اندر سے ہم نے اگائے تمہارے لیے مختلف قسم کے اناج، وعنبا اور انگور، وقضبا وزیتونا ترکاریاں، زیتون، ونخلا کھجوریں، وحدائق غلبا اور طرح طرح کی گنجان باغات اور چارہ، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے۔ تو اللہ کی چار صفات یہاں پر ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اس نے زمین کو فرش بنایا، دوسرے آسمان کو چھت بنایا، تیسرے آسمان سے پانی اتارا، اور چوتھا زمین سے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا۔ ان چار صفات کو جو اللہ کی ذکر کی گئی، اس کے وجود کے اوپر، اس کی قدرت کے اوپر اور اس کی طاقت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اس ذات کی عبادت کرو جو ان صفات کا مالک۔ یہ کسی انسان کی یا کسی اور مخلوق کے اندر یہ صفات نہیں پائی جا سکتی، اور انسان کی سعی کا، انسان کی کوشش کا، انسان کی محنت کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔ پہلے جو تین صفات ہیں اس میں تو سرے سے انسان کی عمل دخل کا کوئی بھی قائل نہیں ہو سکتا، کوئی کتنا ہی بے وقوف اور کوئی کتنا ہی احمق انسان ہو، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں اور پانی کے اتارنے میں انسان کا یا کسی اور مخلوق کا عمل دخل ہے۔ اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی پیدائش سے اور انسان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے پیدا فرما دی۔ انسان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ زمین کا فرش موجود تھا، آسمان کی چھت موجود تھی، اور برق و باران کا یہ سلسلہ موجود تھا۔ تو اس لیے ان تین صفات میں تو فرمایا کسی کو شک نہیں ہو سکتا، لیکن جو چوتھی صفت ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہاں پر کسی انسان کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو زمین کے اندر سے جو غلہ اور اناج نکلتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، تو اس میں انسان کی عمل کا بھی دخل ہے، انسان کی محنت اور انسان کی سعی بھی اس کے اندر دخل رکھتی ہے کہ انسان زمین کو کھودتا ہے، زمین کے اندر ہل چلاتا ہے اور اس کے اندر کھاد ڈالتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ جو زمین سے پیداوار ہو رہی ہے اس میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں سوائے اس کے کہ جو ابتدائی مراحل ہیں، زمین کو کھودنا، ہل چلانا اور زمین کو نرم کرنا، اس میں انسان کا صرف اتنا عمل دخل ہے کہ وہ زمین کو نرم کر دیتا ہے تاکہ زمین سے نکلنے والی جو کومپل ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ لیکن اس نے جو زمین کے اندر بیج ڈالا، اس بیج کو حفاظت سے زمین کی تہہ کے اندر رکھنا، اس کو پھاڑنا، اس کے اندر سے کومپل کا نکالنا، اور پھر اس نرم و نازک کا من و مٹی کو پھاڑنا
اور اس کا نکل کر کے اس کے اوپر پھر جو ہے مختلف قسم کے پھولوں کا اگنا، پتیوں کا لگنا، اس کا تناور درخت بننا، اس کے اندر ثمرات اور میووں کا آنا، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے کام رب العالمین کے ہیں، رب العزت کے ہیں۔ تو اس لیے یہ چاروں باتیں معلوم ہو گئی کہ یہ چاروں صفات اللہ کی ہیں کہ زمین کو پیدا کیا، فرش بنائے اور آسمان کو چھت بنایا۔ جس طرح انسان کی ماں وہ ہے کہ جس کے بطن سے انسان پیدا ہوتا ہے 9 مہینے وہاں قیام کرنے کے بعد، اسی طرح یہ زمین انسان کی ماں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس زمین کی طرف ہم تمہیں پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ اس زمین کے اوپر آنے کے بعد مختصر سا وقت انسان زمین پہ گزارتا ہے تو اللہ نے ساری نعمتیں، ساری ضروریات انسان کو مہیا کر دی۔ تو فرمایا کہ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور باوجود قید خانہ ہونے کی اللہ نے اتنی نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائے۔ تو یہ انسان سوچے کہ جو جنت ہے اور جو ہمیشہ کا اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر اللہ اس کو کیا کچھ عطا فرمائے۔ اللہ قادر ہے کہ اس زمین سے بغیر انسان کی اس محنت کے، جو تھوڑی بہت وہ محنت کرتا ہے، اس کے بغیر ہی سب کچھ اگا دے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ انسان کے حوالے کیا کہ وہ ہل چلائے، زمین کو نرم کرے، بیج ڈالے، کھاد ڈالے، گوڈی کرے، پانی لگائے، تاکہ اس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیاوی جو نفع ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آخرت کا جو دائمی نفع ہے وہ بغیر محنت سے کس طرح سے حاصل ہو سکتا؟ تو اس دائمی نفع کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے کہ انسان اس دنیا میں محنت کرے آخرت کے لیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی وجود اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس آیت میں بیان کی گئی کہ اللہ وہ ذات ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اور تمہارے پیدا کرنے کے لیے تمہاری ضروریات جتنی بھی تھی ان کا پہلے سے انتظام کر دیا، زمین کا فرش بنا دیا، آسمان کا چھت بنا دیا، زمین کے اندر مختلف قسم کے رنگ بھر دیے اور مختلف قسم کی نعمتیں رکھ دی، اور آسمان سے پانی اتارا، پانی کو زمین کے اندر محفوظ کیا، اور پھر اس سے طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے نکالی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دلالت کرتی رب العالمین کی وجود کے اوپر کہ کوئی ذات ہے جو سارا نظام چلا رہی ہے۔ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، جو طرز بیان ہے، وہ ایسا ہے کہ اللہ کے وجود اور اللہ کے تعارف کے بارے میں جب قرآن بیان کرتا ہے تو فلسفیانہ انداز میں اور منطقی انداز میں بیان نہیں کرتا، بلکہ سادہ طریقے سے جو باہر کی آفاق کے اندر، کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اے انسان ان نشانیوں کے اندر غور کر اور رب کو پہچان، اللہ کے وجود کے بارے میں جان۔ کبھی کہا جاتا ہے اس چیز کو دیکھو، اس میں غور کرو، آسمان میں غور کرو، اس کی پیدائش میں غور کرو، کبھی زمین کے اندر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، کبھی پہاڑوں میں، مختلف چیزوں کو جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، مشاہداتی چیزیں ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرو اور رب العالمین کو پہچانو۔ اسی لیے ایک بدوی دیہاتی سے جب کسی نے پوچھا کہ رب کی کیا دلیل ہے کہ رب موجود ہے، تو اس نے کہا یا سبحان اللہ ان البار لیدل علی البعید وان مسیر الاقدام لتدل على المسير والسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج والبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير۔
سبحان اللہ، اللہ کے وجود کے اوپر تم مجھ سے دلیل مانگتے ہو۔ ان البار لیدل علی البعید، راستے کے اوپر جب تم دیکھتے ہو مینیاں پڑی ہوئی ہیں تو ان مینیوں کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور جب راستے پہ پاؤں کے نشان دیکھتے ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے، اس کے پاؤں کے یہ نشان ہیں۔ تو پاؤں کے نشان سے آدمی کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، مینیوں کو دیکھ کر کے اونٹ کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ سما ذات الابراج، یہ برجوں والا آسمان اور یہ راستوں والی زمین اور یہ موجوں والے سمندر، الا یظن ذلک علی وجود اللطیف الخبیر، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اس لطیف باریک بین ذات کی وجود کے اوپر دلالت نہیں کرتی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کے وجود کو کس طرح سے پہچانا؟ فرمایا میں نے شاہتوت کے پتے سے پہچانا کہ ایک پتا ہے اور اس پتے کو جب بکری کھاتی ہے تو مینیاں نکلتی ہیں، اور جب اس پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد نکلتا ہے، جب ہرن کھاتا ہے تو مشک نکلتا ہے، گائے کھاتی ہے تو گوبر نکلتا ہے۔ تو اس سے میں نے جان لیا کہ پتا ایک ہے، اس کی صفت ایک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو یہ مختلف صفات اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں کہ کبھی اس سے مشک نکل رہا ہے، کبھی اس سے شہد نکل رہا ہے، کبھی ریشم نکل رہا ہے، کہیں مینگیاں نکل رہی ہیں، تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، اور کبھی کیا چیز پیدا کر رہی ہے، کبھی کیا چیز۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ انسان اگر ماننا چاہے رب العالمین کو تو شاہتوت کے پتے سے بھی رب کے اوپر ایمان لے آتا، اور اگر نہ ماننا چاہے، انبیاء موجود ہوں اور وہ نشانیاں دکھلائیں، رات دن معجزات دکھلائیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن ابو جہل نے نہیں مانا، اور مرتے دم تک باوجود معجزات دیکھنے کے ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب نہیں مانے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مانا تو صدیق بن، عمر نے مانا فاروق بن۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان ماننے پہ آتا ہے تو شاہتوت کے پتے سے ہی مان لیتا ہے، اور جب نہ ماننے پہ آئے بڑے بڑے معجزات اور دلائل دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، اور طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے اگائیں، پیدا کی۔ اس لیے وہ ذات عبادت کی لائق ہو سکتی ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہو، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکو، اور اس کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔